ملک طلاب علی سے صفاق بنانا چاہتے تھے اور وہ بن رہا تھا۔ سالوں بعد حوریہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اگنور نہیں کر پایا تھا۔ اس کی ماں کی ہمدرد تھی نازیہ، اور وہ اچھے سے جانتا تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ اشفاق ملک نشے کی حال میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتے تھے، جو بابر کی نفرت کو مزید بڑھاتا تھا۔ بچپن میں حوریہ کو چوٹ لگنے پر ماں سے کیا اس کی حفاظت کا وعدہ اس کو مزید حوریہ کے قریب کیا تھا۔ حوریہ ہر حقیقت سے ناواقف تھی، اس لیے وہ اسے سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر ملک طلاب علی کی وجہ سے حوریہ کو تکلیف پہنچی تھی جو بابر کا اشتعال بڑھا گئی تھی۔ وہ اپنی پلاننگ کے حساب سے چل رہا تھا، جیسے اس کو مجبور کیا تھا، اب وہ ملک طلاب کو مجبور کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں مودے ہوئے تھی، ٹرین کی رفتار نارمل تھی مگر لمس کے دل کی دھڑکن کی سپیڈ معمول سے بڑھ چکی تھی۔ وہ خود پر کنٹرول کیے لیٹی تھی۔ لاہور کی حدود سے ٹرین کے نکلتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ بہت زیادہ جلدی تھی تمہیں شارق حیدر لمس انصاری کو کھونے کا پچھتاوا تک نہیں۔ اس نے آنسو پہنچ کر چادر مزید منہ تک تان لی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر اسے معلوم نہ تھا، مگر نیچے سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ سب بے حفاظت سو رہے تھے۔ ٹرین کے سفر کی عادت تھی تو کسی کو فکر نہ تھی۔ لمس کو پیاس محسوس ہوئی تو اٹھ کر بیٹھی۔ باہر چھائے اندھیرے نے اسے احساس دلایا کہ رات کا کوئی پہر تھا۔ وہ سب کو سوتا پا کر نیچے اتری تھی۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹنے کی بجائے دروازے کی جانب آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے جسم سے ٹکرائے تو سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے بے صحت اپنے دونوں بازو سہلاتے تبھی کسی نے اس پر چادر ڈالی تھی۔ وہ چونک کر مڑی تھی مگر پیچھے کھڑے شارق کو مسکراتے دیکھ اس کی آنکھوں میں بے یقینی آئی تھی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی لمس، چادر کو ڈر لگتے دیکھ کر شارق نے آگے ہو کر دوبارہ چادر کو صحیح کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس کندھے پر محسوس کر کے لمس کو شارق کی موجودگی کا یقین ہوا تھا۔ حیرت اور بے یقینی پل میں ختم ہوئی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی، جسے دیکھ کر شارق کی مسکراہٹ بھی سمٹی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ لمس نے درستگی سے سوال کیا۔ تمہیں اکیلے کیسے جانے دیتا؟ مجھے لگا جیسے میری لمس چاہتی ہو کہ میں اس کے پاس رہوں۔ شارق کے چہرے کی چمک اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت نے لمس کو یکدم ہی ہلکا پھلکا کر دیا تھا، مگر پھر دماغ میں اس کی پرانی باتیں گونجی تھی۔ باتیں بنانا بھی ہنر ہی ہے۔ شاید میرا دل پگھل جاتا اگر میں نے اپنے کانوں سے تمہارا پھونکا گیا سور خود نہ سنا ہوتا۔ لمس طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنے سے تم بڑھائی تھی، پھر چادر اتار کر شارق کے ہاتھ پر رکھ کر واپس پلٹی تھی۔ لمس میری بات تو سنو پلیز، وہ ملتجی ہوتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ جب وہ رکی تھی، آج بیا نہیں پکارو گے مسٹر شارق حیدر؟ وہ ایڑی کے بل گھومی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی طنزیہ بولی تھی۔ اصل چبھن شاید اس نام کی تھی جو میرے لمس بولنے پر نیز سرے سے تکلیف دے گئی تھی۔ شاید اتنی تکلیف میری بیا سن کر بھی اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ میں غلط تھا، میں مانتا ہوں لمس، مگر لمس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔